تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان اور پب کلچر پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو پنجاب بننے سے بچانا ہے۔ حیدرآباد کی گچی بالی اسٹیڈیم میں 74ویں BN ملک میموریل آل انڈیا پولیس فٹ بال چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ آج کا نوجوان کھیلوں کے میدانوں کو چھوڑ کر پب کلچر اور منشیات کی دلدل میں پھنس رہا ہے اور حکومت کا اصل مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور کر کے کھیلوں کے میدانوں کی طرف واپس لانا ہے۔ چیف منسٹر نے پنجاب کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پنجاب جو کبھی اداکاروں اور جان بازوں کی سرزمین ہوا کرتا تھا، آج منشیات کی وجہ سے شدید بحران کا شکار ہے۔ ہمیں مل کر اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تلنگانہ کی حالت پنجاب جیسی نہ ہو۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ریاست کو اس تباہی سے بچائیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں جرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو ایک دو دھاری تلوار قرار دیا اور کہا کہ جہاں AI کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں سائبر کرائم اور منشیات کی اسمگلنگ میں اس کا غلط استعمال پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ انہوں نے پولیس فورس پر زور دیا کہ وہ ان جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط اور مہارت سے کام لیں۔ موسم گرما کی تعطیلات میں بچوں کے موبائل فون کے مزید عادی ہونے کے امکانات۔ تعطیلات کے دوران والدین کو بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے اور ان کی رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہوتے ہی ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے نانا نانی کے گھر جایا کرتے، ہرے بھرے کھیتوں میں کھیلا کرتے، اپنوں کے درمیان وقت گزارا کرتے۔ لیکن آج کل بچپن 5 انچ کی موبائل اسکرین میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بدلتے وقت نے بچوں سے کھیل کے میدان، ان کی ہنسی، ان کا سکون، حتیٰ کہ ان کی صحت تک چھین لی ہے۔ والدین کی اپنی مصروفیات اور بچوں کو وقت نہ دینے کی وجہ سے آج کی نسل ڈیجیٹل سراب میں پھنس کر تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ بچے سوشل میڈیا پر اجنبیوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ریلز بنانے اور دیکھنے کا جنون تو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنی نیند اور خوراک کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی صحت اور سنہرے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ والدین کا بچوں کو توجہ نہ دینا انہیں موبائل کا عادی بنا رہا ہے۔ ریلز اور ورچوئل دنیا کی چکا چوند بچوں کی ذہنی صحت کے لیے ایک زہر ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ حال ہی میں حیدرآباد میں ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں پر معمولی ڈانٹ ٹپٹ پر یا پھر موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنے پر بچے گھر چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں، جبکہ کچھ نے تو اپنی جانیں بھی دے دی ہیں۔ تعطیلات کے ان دنوں میں بچوں کو مہنگے گیجٹس کی نہیں بلکہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اس بات پر گہری نظر رکھنی ہوگی کہ ان کا بچہ انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہا ہے یا پھر کن لوگوں سے وہ رابطے میں ہے۔ خاص طور پر امتحانی نتائج کے بعد بچوں کو بے پناہ حوصلہ دینے، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے انہیں صحیح سمت میں رہنمائی فراہم کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ والدین کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا وقت بچوں کے روشن مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے بنگلور سے بذریعہ ہوائی جہاز لائے گئے انسانی پھیپھڑوں کو بحفاظت اور کم سے کم وقت میں کمس اسپتال پہنچانے کے لیے گرین چینل قائم کیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایک مرتبہ پھر گرین چینل قائم کرتے ہوئے ایک مریض کی زندگی بچانے میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلور سے ایک خصوصی میڈیکل ٹیم انسانی اعضا لے کر بذریعہ ہوائی جہاز راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد پہنچی۔ ان اعضا کو سکندرآباد میں واقع کمس اسپتال منتقل کیا جانا تھا، جہاں ایک مریض کی زندگی بچانے کے لیے فوراً ٹرانسپلانٹ آپریشن ہونا تھا۔ ایئرپورٹ سے اسپتال تک کا فاصلہ طویل ہونے کے بعد ٹریفک پولیس نے خصوصی انتظامات کیے، گرین چینل قائم کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے کمس اسپتال کے پورے روٹ پر تمام ٹریفک سگنلز کو فری ہینڈ کیا گیا۔ خصوصی ایمبولینس کی تیزی سے روانگی کو یقینی بنانے کے لیے
सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात नजर आए। ट्रैफिक हुकाम ने इस बात को यकीनी बनाया कि एम्बुलेंस को कहीं भी रुकना न पड़े। दरिया असना पुलिस हुकाम और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई थी कि वो इस तिब्बी इमरजेंसी के दौरान पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। अवाम की जानिब से भरपूर ताउन किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मलकाजगिरी में सन डेंटल हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि शोबे तिब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी मोजिज़े से कम नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मलकाजगिरी में जदीद तरीन सहूलियात से लैस सन डेंटल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया और अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने शोबे तिब में बढ़ती हुई जदीद टेक्नोलॉजी और मुल्क की खुद इन्हिसारी पर रोशनी डाली। बीजेपी रियासती सदर ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के इस दौर में तिब के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक मोजिज़े से कम नहीं है। उनका कहना था कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज को यकीनी बनाने के लिए एक नागुज़ेर जरिया बन चुका है। बदलती हुई तर्ज़ ज़िंदगी और ज़हनी दबाव की वजह से बढ़ते हुए तिबी मसाइल के हल में ये टेक्नोलॉजी मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उन्होंने अस्पताल में मौजूद जदीद मशीनरी की सताइश करते हुए कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर मेड इन इंडिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिफाई साजो सामान से लेकर मेडिकल आलात तक सब कुछ मुल्क में तैयार हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की अक्कासी करता है। बीजेपी रहनुमा ने ओरल कैंसर जैसे खतरात पर तशवीश जाहिर की और कहा कि सन डेंटल हॉस्पिटल जैसी आलमी मियार की सहूलियात, जहां स्कैनिंग से लेकर इम्प्लांट्स तक की जदीद तरीन सहूलियात मैसर हैं, अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी और अवाम में सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बंजारा बरादरी के सरकर्दा अफराद से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता 25 अप्रैल को नई सियासी पार्टी तश्कील देने जा रही हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने अपनी कोशिशों को तेज किया है। वो कई अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रही हैं। ये कविता ने पीर को बंजारा बरादरी की कई अहम शख्सियात से मुलाकात की, जिनमें रिटायर्ड एडिशनल डीजी DT नायक भी शामिल है। ये कविता हैदराबाद में वाक़ DT नायक की रिहाइशगाह पहुंची और उन्होंने DT नायक समेत कई सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात की। इस दौरान नई सियासी पार्टी की तश्कील और तेलंगाना में बंजारा बरादरी के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। ये कविता ने बंजारा लीडर से दरख्वास्त की है कि वो उनकी सियासी पार्टी की तश्कील के सिलसिले में उन्हें मशवरे और तजावीज़ात पेश करे। ये कविता ने यकीन दिलाया है कि वो बंजारा तबके को मुनासिब मौक़े फराहम करेंगी। जगतियाल जिले में मुनक़िद प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान एक ASI मोबाइल फोन पर रील्स देखने में मसरूफ नजर आया। पुलिस अफसर की बेफिक्री से रील्स देखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जगतियाल जिला हेडक्वार्टर में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। याद रहे कि प्रजावानी प्रोग्राम में दूर दराज इलाकों से गरीब और मजबूर लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे। ड्यूटी पर मामूर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अवामी शिकायत सुनने या फिर अमन व अमान बरकरार रखने के बजाय अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन में खोए हुए पाया गया। मज़कूर अफसर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़ी बेफिक्री से रील्स देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अवाम अपने मसाइल के हल के लिए कतारों में खड़ी है, जबकि जिम्मेदार ओहदे पर फायज अफसर अपनी ड्यूटी के दौरान तफरी में मसरूफ है। इस वाक़े के बाद पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नेटिजन्स भी तबसरे कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मुहाफिज ही इस कदर लापरवाह होंगे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी। सोशल मीडिया सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि क्या पुलिस की वर्दी पहनकर अवामी वक्त का इस तरह से ज़िया करना दुरुस्त है। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कोहेड़ा फ्रूट मार्केट की कीमती अराजी को फरोख्त करने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। BRS रहनुमा हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोहेड़ा फ्रूट मार्केट की
200 एकड़ अराजी को कौड़ियों के दामों बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आदद शुमार पेश करते हुए कहा कि 15 करोड़ रुपये फी एकड़ की शरह से तकरीबन 3000 करोड़ रुपये मालियत की ये जमीन मिडिलमैन के हवाले की जा रही है। ये अवामी असासों की खुली लूटमार है। साबिक वजीर ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि इस माहिदे के लिए पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं। केरला से कुछ मिडिलमैन हैदराबाद पहुंचे और लीला होटल में जमीन के सौदे के हवाले से अहम बातचीत की गई। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। हुकूमती तजवीज़ पर हरीश राव ने तनकीद की। उन्होंने कई तकनीकी और कानूनी रुकावटों की निशानदही करते हुए कहा कि जमीनें फिलहाल कानूनी तनाज़ात का शिकार है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उन जमीनों पर मुकदमा दायर कर रखा है जिसकी वजह से मुस्तकबिल करीब में न तो ये ज़मीनें हासिल की जा सकती हैं और न ही वहाँ किसी मार्केट की तामीर मुमकिन है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो किसानों के मफादात के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने सवाल किया है कि जब एक जगह मार्केट के लिए मौजू है तो उसे मुतनाज़ा ज़मीन पर मुंतकिल करने का मकसद सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाना ही हो सकता है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तुकुगड़ा में गांव रक्षकों के एक हजूम ने बैलों को ले जाने वाली एक लॉरी को घेर कर लॉरी में सवार अफराद को बुरी तरह से ज़द-ओ-कोब किया। ज़रा ने बताया, पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ तुकुगड़ा के मुकाम पर गुज़िश्ता रात तकरीबन 100 ta 150 अफराद पर मुश्तमिल एक मुश्तइल हजूम ने बैलों को ले जाने वाली एक लॉरी को घेर लिया और लॉरी में सवार अफराद पर वहशियाना हमला किया। बताया जाता है कि मुतासरीन मल्लापल्ली से बैलों को लॉरी में लाद कर ले जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी तुकुगड़ा के करीब पहुंची, एक स्विफ्ट कार में सवार अफराद ने रास्ता रोका। देखते ही देखते लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई और हुजूम ने मजहबी नारेबाजी शुरू कर दी। वो लॉरी में सवार अफराद पर टूट पड़े। बताया जाता है कि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मियों का इलाज जारी है, उनकी हालत तशवीशनाक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला अचानक और इंतहाई मुनज़्ज़म था। हमलावरों ने न सिर्फ लॉरी में सवार अफराद को बेरहमी से पीटा बल्कि लॉरी को भी नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद में PDSU कारकुनान ने निजी कॉलेजों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के बाहर आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब PDSU के कारकुनान ने दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। तलबा तंजीम निजी कॉलेजों की मनमानियों और हुकूमती क़वानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बताया जाता है कि PDSU यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के दर्जनों कारकुनान ने निजी कॉलेजों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। उनका मुतालबा है कि उन कॉरपोरेट और निजी कॉलेजों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए जो गर्मी की शदीद लहर और सरकारी तातीलात के बावजूद क्लासेस का इनेकाद कर रहे हैं। PDSU रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती अहकामात पर सिर्फ सरकारी कॉलेजों में अमल दरामद हो रहा है जबकि निजी तालीमी इदारे क़वानीन को पैरों तले रोंद रहे हैं। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गई जब पुलिस ने मुजाहिरीन को इमारत के करीब जाने से रोका। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। बाद पुलिस ने PDSU के कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तलबा तंजीम का कहना है कि जब तक इंटरमीडिएट बोर्ड निजी कॉलेजों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, क़वायद व ज़वाबित की पासदारी को यकीनी नहीं बनाता, उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निर्मल जिले में ज्ञाना सरस्वती मंदिर के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मजहबी सियाहत और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़े मंसूबे का आगाज़ किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निर्मल जिले के तारीखी कस्बे बासरा में मशहूर ज़माना ज्ञाना सरस्वती मंदिर की तरक्की और तज़ीन व आराइश के कामों का संग बुनियाद रखा। 225 करोड़ रुपये के इस मेगा प्रोजेक्ट का मकसद
زائرین کے لیے سہولیات کو بہتر بنانا اور اس مقدس مقام کو عالمی سطح پر روشناس کروانا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ باسرا مندر جو جنوبی ہند میں علم کی دیوی سرسوتی کے لیے وقف واحد مندر تسلیم کیا جاتا ہے، اب ایک نئی شکل میں نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اپنی اہلیہ اور خاندان کے ہمراہ مندر میں خصوصی پوجا بھی کی اور پھر ترقیاتی کاموں کے لیے باضابطہ طور پر بھومی پوجا کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر برائے اوقاف کونڈا سریکھا، وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر سن معراج نے SIR ہیلپ ڈیسک کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے علاقے تالاب کٹا میں SIR ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ MLA یاقوت پورہ جعفر سن معراج نے مشتاق احمد کے ہمراہ ہیلپ ڈیسک کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مہم کا مقصد شہریوں کو SIR رجسٹریشن اور ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج و درستگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ MLA جعفر سن معراج نے زور دیا ہے کہ ہر اہل شہری اپنا نام ووٹر لسٹ میں یقینی بنائے تاکہ جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کی جا سکے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ فلپائن کے شہر سیبو میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پیر کی دوپہر فلپائن کا شہر سیبو زلزلے سے لرز اٹھا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلپائن کے انسٹیٹیوٹ آف وونکولوجی اینڈ سیسمولوجی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زلزلے کا مرکز بوگو سٹی کے قریب تھا، جبکہ اس کی گہرائی سطح زمین سے چند کلومیٹر نیچے ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے وقت سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال تعلیمی اداروں میں دیکھی گئی۔ یونیورسٹی آف دی فلپائنز سیبو میں اس وقت تدریسی عمل جاری تھا اور اچانک زمین لرز اٹھی۔ طلباء اور اساتذہ اپنی کلاسیں چھوڑ کر کھلے میدان کی سمت بھاگے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارتوں کو ممکنہ ڈھانچہ جاتی نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر تمام افراد کو کھلی جگہ پر جمع رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے بھی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ سرکاری حکام کی جانب سے امدادی کارروائیاں انجام دی گئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بڑے حادثے کی اطلاع ملی ہے، تاہم شہریوں کو الرٹ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے SIR ہیلپ ڈیسک اور نئے ووٹرز کے اندراج کے عمل کا معائنہ کیا۔ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں SIR ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے اور نئے رائے دہندوں کے اندراج کا عمل بھی جاری ہے۔ ملک پیٹ کے MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے SIR ہیلپ ڈیسک کا دورہ کیا اور نئے ووٹرز کے اندراج کے عمل کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے محمد شفیع اور مجلس کے سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے نئے ووٹرز کے اندراج کے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے عملے کو ہدایت جاری کی کہ عوام بالخصوص نوجوانوں کو رجسٹریشن کے عمل میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے وہاں موجود شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اس بات پر زور دیا جائے کہ یہاں ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں جو اولمپک جیسے بڑے عالمی کھیلوں کی میزبانی کے لیے موزوں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کھیلوں کا بنیادی ڈھانچہ چین جیسے ممالک سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ شہر کے لاکھوں IT اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اسکرینز اور جدید سہولتوں کی فراہمی پر بھی انہوں نے زور دیا تاکہ شہریوں کو بہتر تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
نارسنگی کی حدود میں بابو جگجیون رام کمیٹی ہال کے قریب ایک آٹو رکشہ تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا۔ موڑ پر کنٹرول کھونے کے بعد آٹو کئی بار الٹ کر سڑک پر پلٹ گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 3 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس کی جگتیال ٹیم اور نظام آباد ٹاؤن صدر نے اقبال قریشی اور ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آئے موب لنچنگ کے واقعے کے سلسلے میں جگتیال کے ایس پی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث تمام شرپسند عناصر کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجلس کے قائدین نے دواخانہ پہنچ کر ان دونوں کی عیادت بھی کی اور ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے بہتر علاج کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ پرانا شہر میں بلدیہ کی انہدامی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں مجلس کے ایک لیڈر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق اس لیڈر پر عہدیداروں کو روکنے اور پولیس ملازمین کو دھمکانے کا الزام ہے۔ شہر میں جاری اس مہم کے پیش نظر سیکورٹی سخت کر دی گئی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو دوہرا معیار رکھنے والی قرار دیا۔ انہوں نے پٹنہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال ہائی کورٹ کی جانب سے پسماندہ طبقات کے 5 لاکھ سرٹیفکیٹس منسوخ کیے گئے، جن میں سے 3 لاکھ مسلم پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کی آبادی 29% ہے، لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب صرف 7% ہے۔ بیرسٹر اویسی کے مطابق مسلمانوں میں اسکول چھوڑنے کی شرح سب سے زیادہ ہے اور مالدہ و مرشد آباد کے مسلمان انتہائی غریب ہیں۔ آندھرا پردیش پولیس کی تحقیقات میں اسلامک یوتھ نامی تنظیم کی مبینہ طور پر داعش اور القاعدہ سے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں موجود ہینڈلرز نے خواتین کے نام سے خصوصی ونگ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کی قیادت حیدرآباد کی ایک خاتون کے سپرد بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق اس ونگ کے تحت بھرتی ہونے والوں کو اسنائپر رائفل، آتشی اسلحہ، بلیک پاؤڈر بم اور IED تیار کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ غیر مسلم افراد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس معاملے میں 6 ریاستوں سے اب تک 12 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ BRS نے گجویل کے رکن اسمبلی کے کیمپ آفس پر حملے کے خلاف آج گجویل بند کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر حلقے کے انچارج پرتاپ ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ گجویل پرگنا پور بس ڈپو کے سامنے دھرنا دیا اور اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ حج 2026 کے سلسلے میں 10واں تربیتی کیمپ شاہی مسجد باغ عامہ میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ ساتھ فہیم الدین قریشی، صدر ٹمرس محمد رئیق، رکن ٹمرس حافظ احسن بن محمد الحمومی اور عرفان شریف بھی موجود تھے۔ مغربی ایشیا میں پیر کی صبح صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب ایران کے دارالحکومت تہران پر ایک کے بعد دیگر فضائی حملے کیے گئے۔ شہر میں زوردار دھماکوں اور لڑاکا طیاروں کی گرج سے فضا گونج اٹھی۔ اسی دوران اسرائیل کی جانب سے میزائل حملوں کے انتباہات جاری کیے گئے، جبکہ دبئی اور کویت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ تاہم ان حملوں میں ہونے والے نقصان اور نشانہ بنائے گئے مقامات کے حوالے سے تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے بہار کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نتیش کمار کو راجیہ سبھا کا رکن بنایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گجرات میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے سلسلے میں کہا کہ BJP حکومت اقلیتوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہار میں امن و امان کی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں حکومت بغیر قیادت کے چل رہی ہے۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.